السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ الحمد للہ حتی یرضا، والحمد للہ بعد الرضا، والحمد للہ علی کل حال، ونعوذ باللہ من حال اہل النار، واشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما۔ حضرات و حاضرین، رب کریم کا بے انتہا شکر، اس کی مہربانی کہ ہم لوگ عشاء کی صلاۃ بجماعت ادا کیے۔ اللہ سے میں اپنے لیے اور آپ تماموں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہماری اس صلاۃ کو شرط قبولیت سے نوازے، اور اس کے ذریعے سے رات بھر میں اچانک آنے والی آفت، مصیبت، پریشانی سے اللہ مجھے آپ تماموں کو محفوظ و مامون رکھ لے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے 29ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ الملک کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ جانتے اور اسی پر 1-2 باتیں جاننے کی کوشش کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ تماموں کو دین کی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نے کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، جس کی قدرت میں بادشاہیت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ الذی خلق الموت، اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ دونوں چیزوں کو اللہ نے اس لیے بنائے، پیدا کیے، لیبلوکم، کہ تم آزمائے، تمہارا امتحان ہو کہ تم میں کا کون ہے جو احسن عمل کرتا۔ وہو العزیز الغفور، وہ عزیز ہے اور غفور ہے۔ بھائیو، زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت، پھر یہ زندگی ختم ہوگی، موت لائق ہوگی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ موت واقع ہونا لازم، ضروری، مرنا ہے۔ پھر موت زندے پر آتی ہے، بڑے پر آتی ہے، مرد پر آتی ہے، عورت پر آتی ہے، بچے پر آتی ہے، بوڑھے پر آتی ہے، جوان پر آتی ہے، مالدار پر آتی ہے، غریب پر آتی ہے، محتاج پر آتی ہے، تنگ دست پر آتی ہے۔ انسان ہے، جان رکھتا ہے، جاندار ہے، اس پر یہ ضرور آنے والی، اس میں شک ہی نہیں ہے، ورنہ اور یہ موت جس پر آتی ہے وہ اپنا کام تمام کر کے نکل جاتی، اسے کسی پر ترس اور کسی پر رحم نہیں ہے، مرنا۔ زندگی، یہ وجود اس بات پر دلالت کرتی ہے ہمیں ایک دن یہ دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہمیں مرنا، موت لائق ہونے والی۔ اللہ نے دوسرے مقام پر کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا، مرنا ہے۔
اور انسان ہی آیا ہے اور یہ ایک دن ختم ہونا۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی بشر کو ہمیشگی نہیں دی ہے، اگر یہ مر جائیں کیا وہ زندہ رہیں گے ہمیشہ؟ نہیں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت انبیاء پر آئی، بڑوں پر آئی، چھوٹوں پر آئی، دنیا جب سے بنی اب تک اور اس کے بعد قیامت تک جتنے ہیں وہ سب کو ایک دن مرنا ہے۔ موت لائق ہونے والی ہے، آنے والی ہے۔ موت کا فرشتہ ملک الموت دوسروں کی روح قبض کرتے کرتے ایک دن میرے اور آپ کے پاس پہنچنے والا، اس کی تیاری کریں۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، موت کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ زندگی بدلے گی، انسان اچھا ہوگا، دیندار بنے گا، نیک بنے گا۔ موت کو اگر بھلا دیا، انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھ جائے تو پھر یہ نادانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے بھائیوں صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں راوی حدیث، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک انصاری صحابی دوڑتے آئے، پیارے نبی سے سلام کیا اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے۔ کیا سوال کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن میں اچھا مومن کون ہے؟ مسلمان میں اچھا مسلمان کون ہے؟ مومن میں اچھا مسلمان اچھا مومن کون ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اچھا مومن، جس کے کردار، جس کی عادت، جس کے کیریکٹرز اچھے ہیں وہ اچھا مومن۔ پھر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مومن میں عقل مند مومن کون ہے؟ اگر آپ کو سوال کرے اب کیا بولیں گے کہ یہاں جتنے ہم بیٹھے مومن الحمدللہ مسلمان ہیں، اگر آپ کو پوچھے کہ ہمارے میں چالاک کون ہے، ہوشیار کون ہے، تو ہم بولیں گے جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو انہیں بہت چالاک، جس کا بزنس بہت ترقی کرے بولے بہت چالاک، جو دنیا میں بہت کچھ سیکھے پڑھے پڑھائے ڈگریاں بہت چالاک۔ لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن میں عقل مند مومن، چالاک اور ہوشیار مومن وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ بھائیو مرنا ہے، یہ ہم پر آنے والی ہے، موت لائق ہوگی، موت آئے گی۔ یہ بے خبر ساتھی ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر کہتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ انسان کو یہ علم نہیں ہے کہ کل کیا کرے گا، کل کیا کھائے گا، کل کیا کمائے گا، معلوم نہیں انسان کو۔ جیسے ایک انسان کو کل کیا کمائے کیا کھائے اس کا علم نہیں ہے، ایسے ایک انسان کو معلوم نہیں اسے کب موت لائق ہوگی، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا۔ بھائیوں روزانہ ہم سنتے، ہم دیکھتے لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے، کتنی مراحل دیکھتے، کتنی مرتبہ ہم دیکھتے، کیسے کیسے حادثات کو دیکھتے، کیا کیا ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے اپنے کانوں سے، کیسے کیسے حادثات کو ہم نے سنا۔ یہ کیسے لائق ہوتا انسان تصور بھی نہیں کرتا میرے بھائی، ایسا ہو سکتا کیا؟ ابھی کچھ دن پہلے یہیں بٹکل کے دو لوگ میاں بیوی ایمبولینس میں جا رہے، گاڑی پہ جا رہے، ایمبولینس والا آ کر کے سگنل توڑ کے، معلوم نہیں تھا، سگنل توڑا اور چلایا گاڑی،
دونوں میاں بیوی انتقال ہوئے ہم اسپاٹ میں میرے بھائی. تو موت کیسے آ گئی؟ حادثے کا شکار ہو کر کے یعنی پانی میں ڈوب کر کے ایکسیڈنٹ ہو کر کے ہارٹ اٹیک ہو کر کیسے آئے گی موت کسی کو معلوم نہیں. کہاں آئے گی کسی کو معلوم نہیں. کس حالت میں آئے گی کسی کو معلوم نہیں. لیکن یہ بے خبر ساتھی ہمارے ساتھ ہے. لیکن ہم یہ ہے کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے, ہمیشہ کی زندگی سمجھے. نہیں, ایک مومن ایسا نہیں کر سکتا. وہ ہمیشہ موت کو یاد رکھے گا اور موت کے بعد کی تیاری کرے گا. اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الذکر حادم اللذات, لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد رکھو. زندگی میں ہمیشہ سامنے موت کو رکھے, سامنے ہم دیکھیں کتنے لوگ ہمارے سامنے تھے بھائی, ہمارے ساتھ چلتے پھرتے, ہمارے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتے, ہمارے دعوتوں میں, ہماری فلاں اس میں شریک ہوتے. کیسے تھے ہمارے ساتھ اٹھک بیٹھک کرتے, دنیاوی اعتبار سے ہمارے ساتھ رہتے پھرتے, لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ابھی. ایسے ایک دن ہمارا بھی مرنا ہے, ایک دن ہمیں بھی موت آئے گی. ہمیں مرنا ہے, جینا نہیں ہے. جتنی لاکھ کوشش ہم کریں لیکن ایک نہ ایک دن ہمیں موت لائق ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یہ موت تمہیں آ کر کے رہے گی. لاکھ کوشش کرے لیکن ایک نہ ایک دن. میرے بھائیوں, اگر ہمیشگی اگر کسی کو ہوتی, میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینے میں نہیں بنتی. مرنا ہے ہمیں ذہن نشین کر رہے اور سوچیں, بیٹھیں, تدبر کریں کہ ہمیں ایک دن موت آئے گی. ایسی حالت میں, ایسی سچویشن میں, ایسے ماحول میں, ہماری ایسی زندگی میں موت آئے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ صحابہ کی زندگی کو اٹھاؤ میرے بھائیوں, پڑھو, دیکھو وہ کیسے متنبی رہتے, وہ کیسے یعنی سوچتے اور وہ زندگی کیسی بتاتے میرے بھائیوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کو موت کے قریب مرحلہ تھا, ابھی جان کنی کی حالت تھی, وہ رونے لگے. ان کی بیوی نے ان سے دریافت کیا کہ کیوں روتے ہو؟ تو آپ تو صحابی اور رسول ہیں. بھائیو ذرا غور کریں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کیوں نہ روؤں, میں یہ دنیا چھوڑنے پر نہیں رو رہا. میں کیوں نہ روؤں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے میرے کس گناہ پر مجھے پکڑ ہوگی, میرے ساتھ کیا معاملہ بیتا جائے گا. آج ہماری حالت, ہم مرنے کے بعد کی برزخی زندگی کی, جنت اور جہنم, آخرت ہمارے ذہن میں کہاں؟ بہت کم. سب لوگ بولتے, ہر ایک انسان کو معلوم ہے, ہمیں جانکاری ہے, مرنا ہے بولتے, لیکن جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے. ہر ایک انسان بولتا مرنا ہے نا بھائی, ایسا کیوں کرتا, بھی تو مرنا ہے تو تو کیوں نہیں چھوڑتا. ہر انسان کہتا ہے ارے بھائیو لیکن مرنا ہے, لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ زندگی ایک دن ختم ہوگی, موت لائق ہوگی. جتنے جو لوگ پیار محبت کرنے والے وہ سب سے زیادہ آگے رہیں گے اور جا کر کے ہمیں قبرستان کے حوالے کریں گے. وہاں جانا ہے, اس کی فکر, اس کی تڑپ, اس کے لیے کوشش, اس کے لیے کاوش, اس کے لیے محنت کہ ہم ایسے رہیں کہ اللہ ہمارے سے راضی ہو اور ہماری موت ایسی حالت میں آئے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو, ایسے ہم زندگی بتائیں. حضرت ابو ہریرہ میرے بھائیو, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار صحابی,
اور سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی، جب ان کا مرنے کا وقت قریب آیا وہ رونے لگے۔ ان سے کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ روؤں، اس لیے کہ میں ایک لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، میرے پاس سفر خرچ کم ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر! اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ کا یہ معاملہ، اور ہم ہیں نہ ہماری 5 وقتہ نماز، نہ قرآن کی تلاوت، نہ دین پر عمل، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ پاکیزگی، نہ دینداری۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے ذہن میں سب سے زیادہ اگر فکر ہو وہ موت کا مرحلہ، میرے بھائی بڑا سخت مرحلہ۔ اور بہت سارے لوگ کہتے مر گیا تو اچھا، مر گیا تو اچھا، مر جا رہے بہت ٹینشن لیا، پھانسی لے کے مرا، سوسائڈ کر لیا، کیا ہوگا؟ یہاں تو کچھ نہ کچھ مسئلہ حل کر سکتے، کوئی نہ کوئی تسلی دے گا، کچھ نہ کچھ راہ پر آئے گا، تبدیلی ہوگی۔ کچھ مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں، پھر واپس نہیں۔ اب مرنے کے بعد مرحلہ بڑا کٹھن ہے میرے بھائی، برزخی زندگی کا معاملہ۔ کیا رہا وہاں جانے کے بعد کیا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا معلوم؟ اسی لیے زندگی کو غنیمت جانو بھائی، یہ موت کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے بڑے ہو کر کے، بڈھے ہونے کے بعد، بال سفید ہونے کے بعد اور ہاتھ پیر جواب دینے کے بعد موت آئے گی تب اچھے نہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا نا، دیکھ رہے نا ہم خود، روزانہ کا صبح تمہارے کو، ہر دن کا صبح تمہارے کو ایک خبر لے کے آتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا۔ بھائیو، چوکنا رہے، ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ابھی ہے وقت، یہ وقت ختم ہونے سے پہلے اس وقت کو غنیمت جانو اور موت کی تیاری کرو۔ اپنی بات کو ختم کرتے اللہ سے دعائیں کرتے، سب سے پہلے اللہ مجھے موت کی اور موت کے بعد کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آپ تماموں کو بھی اللہ تبارک و تعالی موت کو ہمیشہ کثرت سے یاد کر کے اس کے جو مراحل ہیں اسے آسانی کے ساتھ طے کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی میں خیر و برکتیں نازل فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں دین سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر اچانک آنے والی موت سے اللہ مجھے آپ تماموں کو محفوظ و مامون رکھ لے، ایمان کی حالت میں کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ ہماری زندگی میں خیر و برکتوں کا نزول فرما لے، ہمیں کہ جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما لے، جو بھی بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جیسے مسجد فرقان نیل سندرہ میں جیسے ہم مل بیٹھے، اللہ ہمیں ایسی جنت الفردوس میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما لے۔ اللہ ہمیں ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما، حلال کی روزی نصیب عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولاد کو اپنے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد نصیب عطا فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت و عافیت دے، جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہے اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما لے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کی خبروں کو اللہ نور سے منور فرما۔ اللہ ہماری زندگی میں خیر و برکتوں کا نزول فرما لے۔ اللہ تیرے گھر میں بیٹھیں، ہم محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، بے بس ہیں، پروردگارہ تیرے پاک نام، تیرے بلند و بالا صفات کا واسطہ دے کے ہم دعائیں کرتے، اللہ ہمارے گھروں کو جانے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔